الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس کا موضوع ہے قصیدے کی ابتدا و ارتقاء، اور یہ کل کا جو کلاس ہم نے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے دیا تھا اس کی ایک اور کڑی ہے، دوسرا حصہ ہے۔ کل کے کلاس میں لیکچر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ قصیدہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، لغت کے اعتبار سے شاعری اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کے اجزاء ترکیبی بیان کیے تھے۔ میں پھر سے دہراؤں گا، اس کے اجزاء ترکیبی 5 ہیں: تمہید، گریز، مدح، مدح اور دعا۔ اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا اس کا حصہ آتا ہے وہ ہے قصیدے کی ابتدا و ارتقاء۔ قصیدہ کی جو اپنے اصل کے اعتبار سے عربی کی شہر آفاق صنف سکن ہے۔ اردو زبان میں جہاں تک قصیدے کا تعلق ہے وہ 16ویں صدی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 16ویں صدی میں دکن کے علاقے میں جو شعراء کرام تھے انہوں نے قصیدہ لکھنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلا جو قصیدہ نگار ہے، قصیدہ وہ شاعر ہے، وہ ہے قلی قطب شاہ، جس نے اردو قصیدے کی بنیاد ڈالی ہے، اور انہوں نے اردو قصیدہ کو ممتاز صنف سکن کے سے اپنایا اور مبالغہ آمیز مدح سرائی کا آلہ نہیں بنایا۔ باغ محمد علی، محمد شاہی اور بسنت، ان کے 2 شعر آفاق قصائد ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس کا دور چل رہا ہے 16ویں صدی کا دور، قلی قطب شاہ کے بعد جو دوسرا شاعر ہے وہ گواسی نے قصیدے کو باقاعدہ درباری قصائد لکھے ہیں، باقاعدہ درباری قصائد لکھے ہیں، اور یہ قصیدے زور بیان کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی کلیات جو ہے، یعنی گواسی کی جو کلیات، اس میں 35 قصیدے آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو دوسرا دور ہے قصیدے کا، جو دوسرا 16ویں صدی کے بعد کا جو دور ہے وہ ہے گولکنڈ اور بیجاپور کے سلاطین کا دور۔ چونکہ بیجاپور کے اور گولکنڈ کے جو سلاطین ہیں، جو شعر ادب سے فطری دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے اس صنف میں بھی کافی ترقی حاصل کی۔ بیجاپور کے پہلے جو شاعر ہیں وہ ہے علی عادل شاہ۔ علی عادل شاہ نے شعر گوئی میں اچھی شہرت حاصل کی ہے، اور انہوں نے کل 6 قصیدے لکھے ہیں، جن میں 4 مذہبی، 2 وصفیہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں ایک اور ہم کو شاعر ملتا ہے جو ہے نصرتی نے 12 قصیدے لکھے ہیں، اور جنہوں نے صنف قصیدہ کو صحیح طور سے برتا اور کل 12 قصیدے لکھے، اور اپنے قصیدوں میں اس زمانے کے سیاسی حالات کو بیان کیا۔ قلعہ پناہ اس سلسلے میں ان کا مشہور قصیدہ ہے، یعنی گولکنڈ اور بیجاپور کے دور کا جو مشہور قصیدہ ہے وہ ہے قلعہ پناہ۔ اس کے بعد کا جو تیسرا دور ہے، اس کا جو تیسرا دور چلتا ہے قصیدے کا، وہ ہے مرزا سودا دہلوی کا دور۔ مرزا سودا دہلوی کو آپ جانتے ہیں، وہ غزل گوئی میں بھی اعلیٰ مقام حاصل رکھتے ہیں، اور قصیدہ گوئی میں ان کا مقام سب سے بلند اور بالا ہے۔ انہوں نے کثرت قصیدے لکھے ہیں، جن میں حمد، نعت، مدح، ہجو، شعر آشاب، سبھی کچھ ملتا ہے۔ اور ان کے ہاں زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی اور واقعہ نگاری، دلچسپ گریز اور جوش بدرجہ احسن موجود ہے۔ سودا کے بعد اس دور کا جو قصیدہ گو ہے وہ ہے مصفی اور انشاء۔ انہوں نے بھی سودا کے دور میں قصیدے لکھے، لیکن سودا کے قصائد میں کوئی اضافہ نہیں کر پائے۔
ذوق کے قصائد میں بھی شاندار و مکمل ہیں، لیکن کسی قدر واقع نگاری کی کمی ہے۔ اور مومن اور غالب نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ غالب نے قصیدے کو نئے انداز میں ظرافت کی چاشنی سے نہایت دلچسپ بنایا، جس طرح انہوں نے مقالے کو مکالمہ بنا دیا تھا، اس طرح انہوں نے قصیدے کو ایک ظرافت کی چاشنی سے نوازا ہے، اور ظرافت کی چاشنی اس میں داخل کر دی، اس میں اضافہ کر دیا۔ اور اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ہے لکھنؤ اسکول، یعنی اسکول آف تھاٹ جو ہے، لکھنؤ کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ اس میں جو شعراء ہیں انہوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، اور جن میں منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی اور جلال لکھنوی، انہوں نے قصیدہ نگاری میں خاص مرتبہ حاصل کیا ہے۔ ان کے سب قصائد جو کثرت سے ہیں، مکمل ہیں یہ، اور بہما وجوہ لائق ستائش ہیں۔ دار دہلوی نے بھی قصیدے لکھے، اگرچہ ان کے یہاں مبالغہ اور بلند آہنگی نہیں ہے، تاہم بعض قصائد عمدہ ہیں۔ اسی زمانے میں محسن کاکوری نے مذہبی قصیدے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے نام حاصل کیا اور قابل تعریف قصیدے لکھے ہیں۔ 20ویں صدی میں قصیدہ گوئی کا جو 20ویں آخری دور ہے، 20ویں صدی کا دور، اس دور میں قصیدہ تقریباً ختم ہوا۔ اس دور میں قصیدے کو آپ یہ بتائیں زوال ہوا، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں آپ کو ملے گا کہ شاہی دور، ڈکٹیٹرشپ کا دور، مطلق العنانی کا دور وہ ختم ہو گیا، درباری دور ختم ہو گیا، کیونکہ قصیدے کا تعلق زیادہ دربار سے ہے، بادشاہوں سے ہے۔ تو جب بادشاہوں کا دور ختم ہو گیا، جمہوری دور آ گیا، لیٹسٹ آج کی جو ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ میں آپ آج کی تاریخ میں آپ یہ وہ دور نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس دور میں یعنی 20ویں صدی کے دور میں قصیدے کا رواج ختم ہو گیا۔ پھر بھی اس دور میں عزیز لکھنوی، نجم اکبر آبادی نے ائمہ علیہ السلام کی شان میں قصائد لکھے ہیں، اور ان قصائد میں قصیدے کی خوبیاں کم اور عقیدت مندی کی شان زیادہ ملتی ہے، عقیدت زیادہ ملتی ہے، اور جو اس کے وہ فنی اعتبار سے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ قصیدے کم لگتے ہیں، لیکن عقیدت کے یہ مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز لکھنوی کے بعض قصائد طویل اور پرشکوہ ہیں، اور جن میں جدت طرازی ان کا امتیاز ہے۔ یہ ہے وہ دور ہے جس دور میں آپ نے یہ قصیدے کو دیکھا کہ زوال پذیر ہوا ہے، اور آج کی جو ڈیٹ ہے، آج کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں قصیدے بہت کم لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی شعراء کرام قصیدے لکھتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو قصیدہ ہے وہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس کی آپ کو جانکاری ہونی لازمی ہے۔ تو آج کی کلاس میں آج کے لیکچر میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو قصیدے کی ابتدا اور ارتقاء کیسے ہوئی اور کیوں کر ہوئی، تو کس طرح سے کہاں سے کس طرح یہ آگے بڑھتا گیا اور آگے چلتا گیا، شعراء نے کس طرح اس کو اپنایا اور طبع آزمائی کی۔ تو میں اپنی طلباء سے اس آج کے لیکچر میں یہ بات پھر ذہنشین کرانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی کتاب میں اس پر قصیدے کے بارے جو مکمل نوٹ ہے اس کو پڑھیں، اور دلچسپی کے ساتھ اس کو زیر مطالعہ لائیں، اور اپنے ایگزام میں اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، تو کووڈ-19 کی وجہ سے کلاسز اسکولز بند ہیں، اور یہ آن لائن اور آف لائن کلاسز چل رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ اسٹے ہوم، سیو یور لائف، یعنی اپنے گھر رہو اور حفاظت سے رہو۔ تو اس طرح سے کتابوں کے ساتھ دوری اختیار مت کریں، ہاں سوشل مسافت کا اہتمام کریں، لیکن کتابوں کے ساتھ دلچسپی رکھیں، اپنے جو آپ کی نصابی کتابیں ان کو زیر مطالعہ رکھیں، اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آنے والا کل آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔